بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کی عورتوں نے رومیوں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ جنگ ابھی جاری تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر خواتین کی رہائی کے لیے وہاں پر پہنچ گیا۔ حضرت رافع نے جا کر دیکھا تو حیرت میں غرق ہو گئے۔ جان باز خواتین جوش و خروش کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ حضرت رافع فوراً واپس آئے اور صورتحال سے مطلع کیا۔ تمام مجاہدین کو حضرت خالد نے حکم دیا کہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک ساتھ پہنچو، لیکن جب ان رومیوں کے قریب پہنچنا تو چاروں طرف پھیل جانا اور رومیوں کو بیچ حصار میں لے لینا۔ حضرت خالد کا حکم ملتے ہی مجاہدوں نے نشان بلند کیے، نیزے سیدھے کر لیے اور گھوڑوں کی باگیں ڈیلی چھوڑ دیں اور ایک ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ جیسے ہزاروں کمانوں میں سے ایک ساتھ ہزاروں تیر چھوڑے جاتے ہیں۔ اچانک اسلامی لشکر کے آ پہنچنے سے بطرس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، تمام رومی سپاہیوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے ان کو چاروں طرف سے یوں گھیر لیا کہ سب کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ بطرس نے اپنا رویہ تبدیل کرتے ہوئے خواتین اسلام سے کہا کہ اے گروہ خواتین، میرے دل میں تمہارے لیے مہربانی اور تعظیم آ گئی ہے، کیونکہ ہم بھی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی رکھتے ہیں۔ سلیب کے طفیل میں تم سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب تمہارے مرد یہاں آئیں تو ان سے کہنا کہ ہمارے ساتھ نیک سلوک کیا گیا۔ وہ اس شان سے آتے تھے جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے آتا ہے۔ ان دونوں اشخاص میں سے ایک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے حضرت درار بن ازور تھے۔ قریب آئے کہ فوراً حضرت خولا نے پکار کر کہا کہ اے بھائی، تمہاری بہن یہاں۔ بطرس کے اوسان خطا ہو گئے، اس طرح بھاگا جیسے کوئی موت کو دیکھ کر بھاگتا۔ حضرت درار نے اپنے گھوڑے اس جانب موڑے۔ بطرس نے حضرت درار کو اپنے قریب آتے دیکھ کر کہا کہ اے عربی برادر، مبارک ہو، اپنی بہن کو سنبھالو، یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ اور تحفہ ہے۔ حضرت درار نے فرمایا کہ میں نے تیرا ہدیہ قبول کیا اور اس ہدیہ اور تحفے کے بدلے میرے پاس ایک نیزے کی نوک کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت درار نے اس کے سینے پر نیزہ مارا۔ حضرت خولا نے پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے گھوڑوں کے پیروں میں چوب پھٹکاری۔ بطرس گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا۔ حضرت درار نے نیزہ اس کی سرین میں پیوست کر دیا جو جسم کے آر پار نکل گیا اور اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت درار نے اس کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر لٹکا لیا۔ تار کے سر کو نیزے پر لٹکا دیکھ کر رومیوں کے دل بیٹھ گئے۔ 3000 رومی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل ہوئے، باقی دمشق کی طرف بھاگ نکلے۔ تمام کام بعجلت انجام دینے کے بعد لشکر اسلام اجنادین کی طرف روانہ۔ حضرت خالد نے بولس کو بلا کر اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ قبول کر ورنہ تیرا حال بھی تیرے بھائی بطرس جیسا کر۔ بولس رونے لگا اور کہا کہ اب بھائی کے بغیر میری زندگی کا لطف بھی کچھ نہیں، مجھ کو بھی میرے بھائی کے ساتھ ملا۔ چنانچہ حضرت خالد کے حکم سے اس کی گردن بھی اڑا دی گئی۔ پہلے ہی ہرقل بادشاہ نے اجنادین میں فوج جمع شروع کر دی تھی۔ قریب و بعید سے رومی لشکر کے لیے روز بروز لشکر میں شمولیت کرتے جاتے تھے۔ رومی لشکر کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ خالد بن ولید نے رومی لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے حضرت درار بن ازور کو بھیجا اور ان کو خاص تاکید کی کہ تم رومی لشکر کی تعداد کا تخمینہ کر کے چلے آنا۔ یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔